मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने एक बहुत अहम और बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो आज के दुनिया में जो हालात हैं उनके लिए नहायत ज़रूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में अमन क्यों नहीं है? Why there is no peace in the world? ये इसका जवाब कोई इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, मगर किसी ने भी इसका जो 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 जवाब है वो ठीक तरीके से दिया है। बहुत से लोग, बहुत से फिलासफर, बहुत से स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर्स इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और अल्टीमेटली ये कहते हैं कि हम लोग खुदा से दूर हो गए, हम लोगों ने खुदा का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, इसलिए ये हमारे लिए अज़ाब है और इसलिए दुनिया में अमन नहीं है। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में मैं ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि अगर हम ये कहें कि हमने खुदा के हुक्म के ऊपर अमल नहीं किया, हमने अपनी किताबों में लिखे हुए अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया, तो यही दरअसल वजह बनती है अमन को ख़राब करने की। वजह यह है कि हम जो खुदा के अहकामात हैं उनको अपनी ज़रूरत और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल कर पेश करते हैं, जो कि हमें लेके जाती हैं जंगों की तरफ। तो उम्मीद है कि मैं जो इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा वो किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाएगी, इसलिए कि कुछ हकीकी बातें हैं जिनका करना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। दुनिया इस वक्त बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह बन चुकी हुई है। दुनिया में बहुत से ग्रुप्स, बहुत से ममालिक के अपने अपने मुफाद हैं, जिनको वो दरअसल अमन के नाम पे इस्तेमाल करते हैं। चलें, सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि दुनिया के जो बहुत से ईराज़ हैं, जो बहुत से ज़माने हैं, उनमें जंगें कैसे होती रहीं। पहला, कदीम ज़माने की जंगें। दूसरा, दरमियानी ज़माने की जंगें। तीसरा, मॉडर्न ज़माने की जंगें। और चौथा, साइंसी ज़माने की जंगें। और मैं ज़्यादा ज़ोर आज की जंगों के ऊपर दूंगा जिन्होंने हमारा अमन तबाह किया है, वो है साइंसी ज़माने की जंगें। और फिर हिस्ट्री में, अंजील बाइबल की हिस्ट्री में बहुत सी जंगें हैं जिनको ज्यूश वॉर्स कहते हैं, वो हुई। और क्या हम देखते हैं कि इन जंगों के बाद कोई हल निकाल लिया गया अमन का? बहुत सी कोशिशें दुनिया में की गईं, यूएनओ को बनाया गया और फिर बहुत से ममालिक ने मिलकर इसका हल तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन अमन कायम नहीं हुआ। आइए, ये जो हम जंगों की तारीख देखेंगे, हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, इसलिए कि ये फिर गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी और कोई हल नहीं निकलेगा। सबसे पहले मैं बयान करूँगा कदीम ज़माने की जंगें। जो कदीम ज़माने की जंगें थीं, वो कबायली डिस्प्यूट्स जो थे, कबीलों के दरमियान जो झगड़े चल रहे थे, उसकी बेस के ऊपर होती थी। उनका हल जल्दी निकाल लिया जाता था। एक दो जंगों के बाद एक मुआहदा हो जाता था, आपस में सेटलमेंट हो जाता था, तो वो जंग बंद हो जाती थी। फिर आते हैं दरमियानी ज़माने की जंगों में, जिसको मिडल एज कहते हैं। और ये
اس وقت جنگیں شروع ہوئی جب ملکوں کے مفادات بڑھتے گئے، لیکن ان جنگوں میں انسانی ہتھیار استعمال ہوتے تھے، جانور استعمال ہوتے تھے، جنگیں لڑنے کے لیے لمبا سفر کرنا پڑتا تھا، اور پھر ان جنگوں کے درمیان جو فوجیں تھیں ان کو بہت سی وباؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جنگیں لمبے عرصے تک نہیں لڑی جا سکتی تھیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں چینی منگولوں نے، اور اس کے بعد عثمانیہ حکومت نے، پھر صلیبی جنگیں تھیں۔ یہ جنگیں جو تھی، یہ صلیبی جنگوں اور عثمانیہ جنگوں کا عرصہ تو لمبا تھا، لیکن اس کے بعد ان دونوں جنگوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹلمنٹ کے بعد مسائل حل ہو گئے۔ بہت سے ہمارے جو صحافی ہیں صلاح الدین ایوبی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کو تاریخ کا پتہ نہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی جو جنگ بند ہوئی تھی وہ اور رچرڈ کے ساتھ ان دونوں کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اب اس کے بعد جنگ نہیں لڑیں گے، تو پھر یہ جنگ بند ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ماڈرن زمانے کی جو جنگیں ہیں وہ ورلڈ وار 1 دیکھ لیں، ورلڈ وار 2 دیکھ لیں، ویتنام جنگ دیکھ لیں، وارز آفٹر ڈی کولونائزیشن دیکھ لیں۔ یہاں پہ ملا جلا رجحان رہا، یہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، ٹریننگ کا استعمال ہوا، اور ہیومن ریسورسز کا استعمال ہوا، اور یہ جنگیں بھی ختم ہوئیں۔ بہت سے معاہدوں کے بعد بہت سے ایسے جنگوں کے جو نتائج نکلے تھے، جیسے ورلڈ وار 2 میں ایٹامک بم چلا تھا، اور بہت سے جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا، اس کے بعد یہ جنگ بند ہوئی۔ لیکن ہاں، میں یہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماڈرن زمانے کی جنگیں تھیں، ان میں آئیڈیالوجی کو کیش کرانے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس آئیڈیالوجی کی بیس کے اوپر جنگیں لڑی گئیں۔ چوتھا ایرا جو آج کا ایرا ہے، یہ بہت خطرناک ایرا ہے۔ ان جنگوں میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اور ہوا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا یوکرین اور رشیا کی وار میں، پاکستان اور انڈیا کی 4 دن کی جو جنگ تھی اس میں، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ میں دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی کی یہ جنگیں تھیں۔ اس میں جو جوان تھے، اس میں جو فوجی تھے وہ استعمال نہیں ہوئے، لیکن ٹیکنالوجی کی جنگیں تھیں۔ یہ تھی بریف ہسٹری جنگوں کی۔ ہم ان کی وجوہات کے متعلق جانتے تو ہیں، لیکن میں ان جنگوں کی چند ایک وجوہات، جو 10 وجوہات ہیں، ان کی ہیڈنگ صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کی ڈیٹیل پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ پھر میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جنگوں کی وجوہات کیا تھیں۔ نمبر 1، ہسٹوریکل گریوینسز اینڈ unresolved conflict۔ نمبر 2، social inequalities and discrimination۔ نمبر 3، economic disparities and poverty۔ نمبر 4، political instability and corruption among the world governments۔ حکومتوں میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور کرپشن ہے۔ نمبر 5، لیک آف ایکسیس ٹو ایجوکیشن، تعلیم کا بحران ہے۔ نمبر 6، ریلیجس آئیڈیالوجی اینڈ ایکسٹریمزم۔ یہ بہت خطرناک قسم کی ڈاکٹرین ہے جس کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں، ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے۔ پھر ہے نمبر 7، ریسورس اسکیرسٹی اینڈ کمپٹیشن۔ کمپٹیشن ہے ملکوں کے درمیان کہ ہم کیسے دوسرے ملک کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔
फिर उसके बाद 8वां जो है एथनिक एंड ट्राइबल डिविजन्स। फिर 9वां है आर्म प्रोलिफरेशन एंड मिलिटराइजेशन। फिर 10वां है मीडिया मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा। आज मैं अपनी इस वीडियो में 2 पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा, जो कि नंबर 6 में था रिलीजियस आइडियालॉजी एंड एक्सट्रीमिज़म, और नंबर 10 जो था मीडिया मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा। क्योंकि ये 2 ख़तरनाक हथियार हैं जो कि फ़िज़िकल हथियार नहीं हैं, लेकिन ये इंसान की, ये लोगों के जहनों के ऊपर असर करते हैं। और देखेंगे कि मौजूदा वारफेयर में इन 2 इश्यूज़ का, इन 2 टाइटल्स का क्या रोल है, रिलीजियस एंड आइडियालॉजी एक्सट्रीमिनेशन एंड दूसरा है मीडिया मैनिपुलेशन। इन्होंने जंगों को कैसे बढ़ावा दिया? What is religion in the war? रिलीजन आइडियोलॉजी जंग के अंदर कैसे इस्तेमाल होती है? नंबर 1, आइडियोलॉजी दी जाती है कि दिस इज योर ऑब्लिगेशन टू गॉड, दिस इज योर ड्यूटी टू गॉड टू गो फॉर वॉर फॉर हिम। कि हम कहते हैं कि ये जो जंग लड़ना है, ये दरअसल खुदा की तरफ से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसलिए हम ये जंग खुदा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये मालूम नहीं कि खुदा को हथियारों की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने जब किसी के ऊपर कहर डालना होता है तो उसके ऊपर खुदा के पास आपके जो हथियार हैं, एटम बम्स जो हैं आपके पास ये जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, आपके पास ये जो आप मिसाइल फेंकते हैं, खुदा के पास इससे बड़े बड़े हथियार मौजूद हैं। आपने देख ही लिया कि जब सुनामी आया इंडिया ओशन में, तो कितने लोगों की जानें चली गईं। फिर आप देखते हैं आतिशफशां जब फटते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो खुदा के पास तो बहुत इससे भी मोहलक हथियार मौजूद हैं। अगर खुदा ने जंगें ही लड़नी हैं तो उनको आपके एटम बम की, आपके मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी आइडियोलॉजी की क्या है? यू आर सुप्रीम ह्यूमन बीइंग, यू हैव बेटर राइट ऑन द रिसोर्सेज। आपको चूंकि खुदा ने सुपीरियर इंसान बनाया है, इसलिए आपका यह हक है कि आप रिसोर्सेज, दुनिया के रिसोर्सेज हैं जो दूसरे मुल्कों के पास हैं, उनको भी इस्तेमाल करना आप इसको हक समझते हैं मजहबी बुनियाद के ऊपर। वॉर इज टेकन एज द वर्शिप ऑफ डीटीज। जंगों को लिया जाता है कि ये हम दरअसल जो अब हमारे खुदा हैं, जो हमारी डीटीज हैं, जो हमारे जो बुत हैं, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। जंग करने के साथ जंग करते हैं तो दरअसल हम पूजा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, ये आइडियोलॉजी पेश करते हैं कि जंग के बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप जंग करेंगे तो आपको खुदा की तरफ से रिवार्ड मिलेगा, आप जन्नत में जाएंगे। और फिर हम जो अपने देवताओं को हैं वो भी वार हीरोज़ के तौर पे पेश करते हैं। हम उनकी जब पिक्चर्स बनाते हैं, हम उनके जब मुजस्मे बनाते हैं तो हम उनको बड़ा मैस्कुलर, बड़ा जंगजू के तौर पे पेश करते हैं। आप ग्रीक माइथोलॉजी को देख लें, आप हिंदू माइथोलॉजी को देख लें, इसी तरीके से दूसरे मज़ाहिब में
جو آپ کی ڈیٹیز ہیں ان کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑایا جاتا ہے کہ وہ واریئرس ہیں. تو جب ہم اپنے ڈیٹیز کو واریئرس کے طور پہ پیش کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ انہوں نے جنگیں لڑی تھیں اور انہوں نے قتل و غارت کیا تھا، تو اس لیے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. اور every religion at a certain point believe in holy wars. holy wars میں اس کا بہت پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، جیسے صلیبی جنگیں لڑی گئیں، جیسے آج کل جنگ میں جہاد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. دس از یور ہولی obligation کہ آپ یہ جنگیں لڑیں. اور پھر انٹالرنس جو ہے یہ جنگوں میں استعمال کی جاتی ہے. ریلیجس آئیڈیالوجی، انٹالرنس کی آئیڈیالوجی کہ ہم دوسرے کو نہیں مانتے، اس نے یہ کہہ دیا تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اس لیے اس کے اوپر جنگ ہونی چاہیے. اور پھر آرمی پرسونلز جو ہیں، جو آرمی میں جنگیں لڑتے ہیں، ان کو اسپیشلی ان آئیڈیالوجیز کے اوپر ٹرینڈ کیا جاتا ہے. میں اس کی لمبی مثالیں تو نہیں دوں گا، میں پاکستان کی ایک مثال دوں گا. ایوب خان نے جنگ کے فوجیوں میں پہلی دفعہ جو تھا جہاد کا نعرہ لگایا تھا. اس سے پہلے جہاد کا نعرہ نہیں لگایا جاتا تھا، لیکن ایوب نے اس آئیڈیالوجی کو جماعت اسلامیہ کے بذریعے جو ہے تھا وہ آرمی کے اندر استعمال کیا. اور پھر آخر میں وار میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ ڈٹرمن کرتی ہیں ایپوکلپٹک ایونٹس کو، آخر زمانے کو. میں آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں ایپوکلپٹک ایشوز کو، آخر زمانے کے نشانوں کو آئیڈیالوجی کے طور پر استعمال کیا گیا. جیسے امام مہدی نے آنا ہے، اور ایران میں تو باقاعدہ ایک کلاک لگائی ہوئی تھی کہ سن 2040 یا 2050 یا آئی ڈونٹ ریممبر دا ٹائم کہ امام مہدی آئیں گے، اور اس وقت تک اسرائیل کو ختم ہو جانا ہے، کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے اسرائیل کا نام و نشان نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جیوز کے اندر بھی آئیڈیالوجی، ایپوکلپٹک آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے. وہ اس کا کھل کے بیان تو نہیں کرتے، لیکن بہت سی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ دراصل ہمارے مسیح کے آنے کی نشانی ہے، اور جب تک ہم جنگ نہیں جیتیں گے، جب تک اسرائیل کا تسلط اس علاقے میں نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک مسیح نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایپوکلپٹک ایونٹس ہیں، ان کا سارا دار و مدار جنگوں کے اوپر ہے، کہ یہ جنگیں ہوں گی، یہ ملک فتح کیے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہوگا، یا پھر جو ان کا جو روحانی پیشوا ہے، مسیح ہے، ایرانیوں کا روحانی پیشوا جو ہے امام مہدی، وہ ان جنگوں کے بعد آئیں گے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم وار ہیروز کو بہت زیادہ پیش کرتے ہیں، ان کو انعامات دیتے ہیں، ان کو تمغے دیتے ہیں، چاہے انہوں نے جنگ میں کوئی اتنا زیادہ حصہ لیا ہو یا نہ ہو.
تو پھر یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ پریز کرنا ہیروز کو، یہ نہایت خطرناک ہے۔ کیا ہم نے کبھی امن کے ہیروز کو پریز کیا ہے؟ پاکستان میں بہت سے ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے امن کے لیے کام کیا ہے، لیکن ان کے اوپر تو کوئی تقریریں نہیں ہوتی، ان کے اوپر اسمبلی میں ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو اس لیے کہ ہمیں وارز کے ہیرو پروڈیوس کرنے ہیں، امن کے ہیروز کا کوئی مقام نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے بعد۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایران میں ایک ہاٹ لائن ہے، وہ جو برجٹ گیبریل ایک خاتون ہے، بڑی اچھی، وہ صحافی ہے، بڑا اچھا، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ہاٹ لائن ایران میں موجود تھی کہ آپ فون کر کے پتہ کرا سکتے ہو کہ امام مہدی کے آنے میں کتنی دیر ہے۔ اور پھر یہودی جو ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ تیسری ہیکل مسیحا کے آنے کے اوپر بنے گی۔ ان کو ہیکل کی تعمیر کی طرف زیادہ رجحان ہے، ان کا اس کی زیادہ فکر ہے، لیکن انسانی جانوں کی نہیں فکر۔ انہوں نے فلسطین کے اوپر کیا مظالم ڈھائے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ اکتوبر 7 کا ایونٹ ہوا، لیکن اس کے اوپر آپ کو امبیلنس، آپ کو ان پیرلل فورس استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ آپ اتنے زیادہ بم ماریں کہ آپ نے اسرائیل کے اوپر جو نسل کشی کی ہے، کو ظالم ڈھائے ہیں۔ یو ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ۔ اور پھر اس کے بعد میں بیان کروں گا دوسرا اہم جزو جو ہے، جو آج کے میڈیا میں پایا جاتا ہے، وہ جنگوں کو بڑھاوا کیسے دیتے ہیں، وہ ہے میڈیا مینیپولیشن۔ میڈیا مینیپولیشن یہ صرف جب ہم پاکستان کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، اسرائیل کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، ایران کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، یا یوکرین کے یا رشیا کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، انڈیا کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ میڈیا مینیپولیشن جو ہے یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی موجود ہے۔ میں یو ایس اے میں رہتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں یہاں کا میڈیا بڑا ہوا ہے لیفٹ اور رائٹ میں۔ رائٹ ایک بات کرتا ہے، لیفٹ ایک بات کرتا ہے، اور یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ واٹ از مینیپولیشن کا کیا مطلب ہے؟ مینیپولیشن کا مطلب ہے کہ آپ عوام کی توجہ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ ووٹ دیں گے ان لوگوں کو کچھ جنگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ ان پولیٹیشنز کو الیکٹ کریں گے، ان کو سامنے لے کے آئیں گے جو جنگوں کی زیادہ پراپوگیٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ سے امن قائم کر سکتے ہیں۔ I don't know who gave this ideology, peace through wars۔ یہ بہت خطرناک آئیڈیالوجی ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ پیس ہیز ٹو بی براٹ تھرو نیگوسیشن، گفتگو سے، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کی جو ضروریات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، جب آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو جنگیں جاری رہیں گی۔ ٹالرنس آپ کو ہمیں دکھانی ہوگی، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے گفتگو کرنی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ میڈیا کیسے رول پلے کرتا ہے جنگوں کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، میڈیا کا بہت اچھا رول رہا ماضی میں۔ اب آپ امریکن سول وار کو دیکھ لیں، آپ کرائمین وارز کو دیکھ لیں،
वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू को देख लें, इसमें मीडिया का पॉजिटिव रोल रहा। इन्होंने वो पिक्चरें और वो मज़ामीन लिखे जो वार्स को बंद करने के काम आए। एक मिसाल मैं देता हूं, जब वियतनाम से अमेरिका ने फौजें निकाली, वो सिर्फ एक तस्वीर की वजह से थी। जब एक लड़की जो 12-13 साल की लड़की थी, वो बम फटा था तो वो भागी थी, अपने सारे उसके कपड़े जल गए थे और वो दोनों हाथ उठा के भाग रही थी। जब मीडिया ने वो तस्वीर अखबार में दी तो अमेरिका में एक भौचाल आ गया, लोग सड़कों के ऊपर आ गए। उन्होंने कहा कि वार बंद करनी चाहिए। उस मीडिया की एक तस्वीर ने वार बंद करा दी थी। आज हम ये तस्वीर जो है वो पेश करते हैं वार को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं बहुत जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूं कि फ़लस्तीन में एक ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ फिल्में बनाता है। उनमें वो अदाकार भर्ती करते हैं, उनको पैसे देते हैं, तो वो फिर जो एक्टिंग करके हैं वो तस्वीरें बनाते हैं। और फिर इस इंडिया और पाकिस्तान की जंग और ईरान और इसराइल की जंग में आपने देखा कि बहुत सी कंप्यूटराइज वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आई, वो रियल नहीं थी। वो इवन के जो लीडर्स हैं उनकी तकारीर को डब करके बनाया गया और इसराइल की तबाही को डब करके दिखाया गया, फ़लस्तीन की तबाही को डब करके दिखाया गया और फिर जहाज़ों को उड़ते हुए दिखाया गया। दोज वर ऑल कंप्यूटराइज्ड। उससे आप लोगों के जज्बात से खेलते हैं। और मीडिया इज अनलिमिटेड। आज जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो अपने आप को मीडिया एक्सपर्ट समझता है, वो अपने आप को सहाफ़ी समझता है और वो जो है वो तस्वीरें बनाता है, वो फिल्में बना के जो है वो लोगों के सामने पेश करता है। और फिर एक टर्म इस्तेमाल होती है जो कि हमारे मुसलमान भाई इस्तेमाल करते हैं, उम्मत उम्मा। उम्मा, मुसलमानों की उम्मत, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है। उम्मा का जो लफ्ज़ जो इस्लाम में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ था 622 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना लिखा गया था, तो उसमें उम्मा में कौन से लोग शामिल थे? ज्यूज थे, क्रिश्चियंस थे, पैगन सिटीजन्स थे। इन सब के लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई, उम्मा की इस्तेमाल हुई। लेकिन आज जो भी आपका पाकिस्तान में जो सहाफ़ी है वो को इस्तेमाल करता है कि हमें मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होके कुफ़ार के साथ जंग लड़नी है। ये हाइपोथेटिकल टर्म जो है इसका कोई वजूद नहीं है। मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि जितने इंसान, जितने मुसलमानों के हाथों मारे गए, उतने इसराइल ने नहीं मारे, उतने अमेरिका ने नहीं मारे। लेकिन इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स की जो सारी रिकॉर्ड मौजूद है, मैं उसको डिटेल में नहीं आपको बताना चाहता कि किस मुल्क में कितने लोग मारे। मिडल ईस्ट तो साल से जो है वो जंगों का मरकज़ बना रहा है। वहाँ पे मुसलमान शहीद हुए, बहुत से मुसलमान शहीद हुए, लेकिन वो सारे के सारे जो थे वो गैर मुस्लिमों ने
نہیں مارے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، یا اسلام میں تو شاید نہ ہو لیکن میڈیا میں اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، امہ مسلم امہ. تو یہ ہائپوتھیٹیکل ٹرم ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے جذبات کو بڑھانے کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ آج کی ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس اسمارٹ فون موجود ہیں. آپ اپنے اسمارٹ فون کے اوپر سافٹ ویئر لوڈ کر لیں جن میں فلمورا ہے، AI ویڈیو جنریٹر ہے، گینس ہے، کٹنگ ایج ایپس ہیں، ڈیپ فیک ایپس ہیں. یہ جو فریلی آپ کو مل جاتے ہیں. آپ یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ کسی بھی ویڈیو کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ استعمال، اس میں تبدیلی کر کے، یا نئی ویڈیو جو ہے اس کو کمپیوٹر گیمز کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں. پھر یہ ویڈیوز جو ہیں یہ اپلوڈ کر کے دنیا تک پہنچائی جاتی ہیں، جو کہ میڈیا پروپیگنڈا کہلاتی ہے، میڈیا مینیپولیشن کہلاتی ہے. تو آج کی اس گفتگو میں نے 2 پوائنٹس کے اوپر زیادہ زور دیا ہے. پہلا ہے ریلیجس آئیڈیالوجی، انٹالرنس، ایکسٹریمزم. وجوہات ہیں جو عوام کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. پھر میڈیا مینیپولیشن ہے جس کی وجہ سے غلط فگرز جو ہیں، جو غلط خبریں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں. لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں. پھر ہر ایک کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ ہم جو ہیں جیت گئے، اور شاید کوئی بھی نہیں جیتا. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ایران اور اسرائیل کی جنگ بند ہو جاتی ہے، اس میں نہ اسرائیل جیتا ہے، اس میں نہ ایران جیتا ہے، اس میں نہ پاکستان کا میڈیا جیتا ہے، اس میں نہ امریکہ کا میڈیا جیتے گی تو صرف انسانیت جیتے گی. آئیے ہم مل کے عہد کریں کہ ہم اس پروپیگنڈا کو اور پروموٹ نہ کریں، اور پھر جو مذہبی جذبات ہیں برائے مہربانی ان کو پروموٹ نہ کریں. اور یہ سوچ کہ جنگیں ہوں گی تو آخر زمانہ ہوگا، یہ صرف اسلام میں یا یہ صرف شیعہ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جوڈائزم میں بھی ہے، یہ کرسچینٹی میں بھی ہے. کوئی بھی جنگ لگتی ہے تو مسیحی اسکالرس جو ہے یہ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آخر زمانے کی جو ہے یہ نشانیاں ہیں. میرے بھائیوں، یہ آخر زمانے کی نشانیاں نہیں ہیں. انجیل میں نشانیاں تو دی گئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان نشانیوں کو ہم اپنے لیے استعمال کریں. وہ یونیورسل نشانیاں ہیں، وہ ایک قوم کی نشانیاں نہیں ہیں. تو ان نشانیوں کو کوئی بھی جو ہے وہ اپنے مذہب کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. Thank you very much for listening to this video. I hope I made justice to explain what are the causes of the wars. پھر سیکنڈ ویڈیو میں چند دنوں میں پیش کروں گا کہ ہم کیسے پیس جو ہے وہ دنیا میں بنا سکتے ہیں، کیا کیا سٹیپس لے کے ہم پیس اس دنیا میں لا سکتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ مکمل طور پہ پیس ہو جائے، لیکن ہم جنگوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.